مٹی مت اڑاؤ، وہ جلا کر بولا۔ اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری اس کے قریب سے گزر رہی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ راستے کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے قدموں سے دھول اڑ کر اسے لگی تو بھنا گیا۔ اس بدبخت کو اندازہ نہیں تھا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا مقام ہے۔ اس کی سواری کا تو گرد و غبار بھی مشک و عنبر سے بھر کر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چند صحابہ بھی تھے۔ انہوں نے اس کی بدتمیزی کے جواب میں اسے کھری کھری سنا ڈالی۔ ایک صحابی نے کہا، اللہ کی قسم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گدھے کی بو تیرے جسم کی بو سے 1000 درجے بہتر ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدتمیزی کرنے والا یہ شخص عبداللہ بن ابی تھا۔ یہ شخص اصل میں مدینہ منورہ کے یہودیوں کا سردار تھا۔ اس کے علاوہ انصار سے بھی اس کی رشتہ داری تھی۔ انصار کے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج میں اسے یکساں عزت حاصل تھی۔ اسلام سے پہلے اوس اور خزرج میں نسل در نسل دشمنی چلی آ رہی تھی۔ دونوں قبیلے ایک طویل عرصے تک لڑتے لڑتے تھک گئے تو انہوں نے آپس میں صلح کی بات چیت شروع کی اور طے یہ کیا کہ سب مل کر عبداللہ بن ابی کو یثرب یعنی مدینہ کا بادشاہ مان لیں تاکہ وہ مستقل طور پر ایک حکمران کے تحت مجتمع ہو جائیں اور آئندہ کے لیے کسی نہ اتفاقی کا امکان نہ رہے۔ مگر اس سے پہلے کہ اوس اور خزرج عبداللہ بن ابی کے سر پر بادشاہت کا تاج رکھتے، حج کا موسم آ گیا اور مدینہ منورہ کے بہت سے لوگ حج پر مکہ چلے گئے۔ وہاں ان لوگوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے قبول کر لی۔ یہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے اپنے اپنے خاندانوں اور محلوں میں اسلام کی دعوت کا کام شروع کر دیا اور مدینہ کے مزید گھرانوں میں اسلام پھیل گیا۔ عبداللہ بن ابی کی بادشاہت کا معاملہ سب بھول گئے، اس لیے کہ اب تو انہیں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بے مثال ہادی اور رہنما مل گیا تھا۔ ادھر عبداللہ بن ابی جو کچھ عرصے پہلے اپنی بادشاہت کی خواب دیکھ دیکھ کر خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا، اس خلاف توقع صورتحال پر بے حد جلایا۔ اس نے انصار کو اسلام سے روکنے کی بڑی کوشش کی مگر کسی نے اس بات پر دھیان نہ دیا۔ ادھر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مہاجرین کی ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ آ گئی اور کچھ عرصے بعد خود نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تشریف لے آئے۔ سارے مدینے میں خوشی کا سماں تھا مگر عبداللہ بن ابی دانت پیس رہا تھا۔ کچھ عرصے تک یہ اپنی محفلوں میں مسلمانوں کے خلاف اول فول بکتا رہا۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے الزام تراشی کا ایک محاذ کھول لیا تھا مگر جب اس نے دیکھا کہ اس طرح اس کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا تو اس کے شیطانی دماغ میں ایک عجیب منصوبہ آیا۔ یہودی عقیدہ رکھنے والا عبداللہ بن ابی در حقیقت بڑا چلاک، چرب زبان اور مکروہ فریب کا ماہر تھا۔ اس نے اپنے چند ہم خیال لوگوں کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا کہ ہم ظاہری طور پر اسلام کا اعلان کر دیں، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل ہو جائیں مگر اندر ہی اندر اسلام کی جڑیں کاٹتے رہیں، مسلمانوں کے راز معلوم کر کے کفار کو بتاتے رہیں، ان میں پھوٹ ڈلواتے رہیں اور یہ سلسلہ نسل در نسل جاری رہے۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی نے اسلام لانے کا اعلان کر دیا۔ اس کے ساتھ اور کئی سو یہودی بھی ظاہری طور پر اسلام لے آئے مگر اندر سے یہ سب پکے کافر تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو مختلف موقع پر شدید نقصان پہنچایا۔ قرآن و حدیث اور شریعت میں ایسے لوگ منافق کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید نے منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے اور سب سے خطرناک حصے میں جھونکے جانے کی وعید سنائی ہے۔ عبداللہ بن ابی ان منافقین کا پیشوا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو سب سے پہلے غزوہ احد کے موقع پر دھوکہ دیا۔ احد کی لڑائی کے موقع پر اسلامی لشکر میں 1000 افراد تھے جن میں عبداللہ بن ابی کے 300 ساتھی بھی موجود تھے۔ عبداللہ بن ابی مدینہ منورہ سے باہر کچھ دیر تک مسلمانوں کے ساتھ رہا مگر پھر یہ کہہ کر اپنے 300 ساتھیوں سمیت واپس لوٹ گیا کہ میرا مشورہ تو مدینہ منورہ کی حدود میں رہ کر لڑنے کا تھا، آپ نے میرا مشورہ کیوں نہیں مانا؟ اس نے یہ بھی واویلا کیا کہ یہ لڑائی نہیں خودکشی ہے۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے مخلص مسلمانوں کو بھی جنگ میں شرکت سے روکنے کی کوشش کی۔ خندق کی لڑائی میں جب قریش مکہ اور دیگر عرب قبائل نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا تھا، عبداللہ بن ابی اور اس کے منافقین ساتھیوں نے مدینہ کے دفاع کو کمزور کرنے کی پوری کوشش کی۔ صحابہ کرام اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی اور فاقوں کی حالت میں خندقوں پر پہرا دے رہے تھے جبکہ منافقین گھروں میں مزے کر رہے تھے۔ ان کا کام صرف یہ رہ جاتا ہے کہ مسلمانوں میں افواہوں اور جھوٹی خبروں کے ذریعے بد دلی پھیلاتے رہیں۔ ایک غزوہ سے واپسی پر ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی میں کچھ تلخ کلامی ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی نے اس بات کو خوب اچھالا، مہاجر صحابہ کو خوب برا بھلا کہا۔ اس نے انصار کو مہاجرین کے خلاف بھڑکانے کے لیے عرب کی ایک کہاوت سناتے ہوئے کہا، یہ تو وہی بات ہوئی کہ اپنے کتے کو کھلا کھلا کر موٹا کرو گے تو ایک دن وہ تمہیں ہی کھا جائے گا۔ تم نے ان مہاجرین کو خوب سر چڑھا دیا ہے اس لیے تم سے بدتمیزی کر رہے ہیں۔ پھر اس نے ترنگ میں آ کر کہا، اللہ کی قسم، مدینہ پہنچتے ہی ہم عزت والے ان
ان ذلیل مہاجرین کو مدینہ سے باہر نکال دیں گے۔ یہ بات ایک کم عمر صحابی زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضور اکرم نور جسم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا تو اس نے چرب زبانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جھوٹی قسمیں کھا کر کہا، میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اس بچے کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہوگی۔ ابھی مسلمانوں کا لشکر مدینہ واپس نہیں پہنچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ المنافقون نازل فرما کر عبداللہ بن ابی کا پول کھول دیا اور اسے بے حد درجہ ذلت اٹھانی پڑی۔ عبداللہ بن ابی کی سیاکاریوں میں سے سب سے گھناؤنا جرم یہ تھا کہ اس نے صدیقہ کائنات حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، جو حضور اکرم نور جسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی زوجہ محترمہ تھی، بدنام کرنے کے لیے ان پر بہتان تراشی کی۔ اس واقعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین اور تمام مسلمانوں کا صدمے سے برا حال ہو گیا۔ آخرکار اللہ تعالی نے سورہ نور کے رکوع 2 اور 3 کی آیات نازل فرما کر حضرت ام المومنین کی پاک بازی اور عبداللہ بن ابی کی سازش کو ظاہر فرمایا۔ اس صورت میں بیان کردہ قانون کے مطابق عبداللہ بن ابی کو ایک پاک باز مسلمان خاتون پر الزام تراشی کی سزا کے طور پر 80 کوڑے لگائے گئے، جبکہ آخرت کی دردناک سزا اس کے علاوہ ہے۔ اپنی سازشوں میں مسلسل ناکامی کا منہ دیکھنے کے بعد منافقین نے نعوذ باللہ خود جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کا منصوبہ بنا لیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کی اکثریت مدینہ منورہ میں ہی رہ گئی تھی، مگر کچھ منافقین حضور اکرم نور جسم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ موقع پا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے سفر میں ایک پہاڑی کی تنگ گھاٹی سے مسلمان ایک دو کر کے گزر رہے تھے۔ منافقین وہی گھاٹ لگا کر بیٹھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری گھاٹی سے گزرنے لگی تو منافقین نے چہروں پر نقاب اوڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا، مگر اس وقت چند صحابہ کرام وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے منافقین کو للکارا اور مار بگایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت حذیفہ بن الایمان رضی اللہ عنہ کو ان سب منافقین کے نام بتا دیے تھے جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو چکے تھے، اس لیے حضرت حذیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا ہے۔ اپنی بدترین حرکات کے باعث عبداللہ بن ابی دنیا میں ذلیل ہو چکا تھا، سب اسے نفرت کرتے تھے، اس کے باوجود وہ خود کو بدلنے پر تیار نہ ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، مگر پہلے ہی دن سے اس نے حضور اکرم نور جسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقابل تصور کر لیا تھا۔ یہ بات اس کے دل سے آخر تک نہ نکلی اور وہ سچے دل سے کبھی اسلام نہ لایا۔ اس کے کئی منافقین ساتھی اپنی حرکات کے تائب ہو کر سچے مسلمان بن گئے تھے، مگر اس کی موت کفر ہی کی حالت میں ہوئی۔ اس کے بیٹے ایک سچے اور مخلص صحابی تھے، ان کی درخواست پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی تمام سہکاریوں کو بلا کر اسے اپنے کرتے میں کفن دیا اور نماز جنازہ بھی پڑھا دی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت آپ ان منافقین میں سے کسی مرنے والے کی کبھی نماز جنازہ نہ پڑھائیے گا نازل فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ کے لیے اس سے منع فرما دیا۔ عبداللہ بن ابی امت مسلمہ کی آستین میں پلنے والا پہلا سیاہ ناگ تھا۔ اس نے مسلمانوں کو تباہ کرنے کی ایسی خطرناک سازشیں مرتب کی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد نہ ہوتی اور وحی کے نزول کا سلسلہ نہ ہوتا تو مسلمان آپس میں لڑ کر مر جاتے اور اسلام چند برسوں میں بے نام نشان ہو جاتا۔ عبداللہ بن ابی کا ہم خیال یہودی ٹولہ اس کے مرنے کے بعد بھی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف رہا۔ انہوں نے اگلی صدیوں میں آستین کے بے شمار سام مسلمانوں کی صفوں میں چھوڑ دیے، جن میں سے کچھ کا تذکرہ ہم آنے والی ایک ساتھ میں کریں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر کہیں سننے سنانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے اور ہمیں ایک سچا پکا اور دین کو سمجھنے والا مسلمان بنائے۔ آمین۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے بھی شیئر کریں تاکہ علم کی باتیں اور جن لوگوں کو ناولز وغیرہ سننے کا شوق ہو اور کتابیں وغیرہ سننے کا شوق ہو تو یہ ان تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔